الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے امام وقت کے ظہور میں تعجیل کے لیے جتنے بھی مومنین مومنات جہاں کہیں آباد ہیں بالخصوص پارا چنار کے مومنین کے لیے جو مظلومین فلسطین میں ہیں ان کی مشکلات کی دوری کے لیے جتنے بھی مومنین نے دعا کی التماس کی ہے حاجات کی قبولیت کے لیے پروردگار سے اس شب میں اپنی مغفرت کی طلبی کے لیے ایک مرتبہ باواز بلند صلوات عنایت فرمائیں. اس کو ٹائٹ کریں. ایک اور صلوات عنایت فرما دیں. اس کو ٹائٹ کر دیں تھوڑا. عزیزان گرامی قدر، پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں کچھ افراد آئے اور آ کر یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں، اور جب وہ یہ بات پیغمبر سے کر چکے تو قبل اس کے کہ پیغمبر کوئی جواب دیتے جواب خدا کی طرف سے آیا. پروردگار نے جبرائیل امین کے ذریعے سے وحی نازل کی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس کی تلاوت کا بھی شرف حاصل ہوا وہ نازل ہوئی اور ارشاد ہوا آپ ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا ہے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو یہ ایک دعویٰ ہے جو بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ یہ دعویٰ قبول کیا جائے تو کوئی دلیل پیش کرو، اور دلیل یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، تمہیں مجھ پیغمبر کی اتباع کرنی ہوگی. یہ لوگ دعویٰ لے کر گئے تھے خدا کی محبت کا، دلیل میں مانگی گئی اتباع پیغمبر. اس سے اتنی بات تو ثابت ہوئی کہ وہ افراد کے جو پیغمبر کو ہٹا کر بس خدا سے محبت کے دعوے دار ہونا چاہتے ہیں. خدا اپنی اور مخلوق کے بیچ میں سے پیغمبر کو ہٹانا یوں بھی پسند نہیں کرتا کہ جب تک اس کی اتباع نہیں کرو گے تمہارا مجھ سے محبت کا دعویٰ فضول ہے. فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو. پورے قرآن مجید میں پروردگار نے اپنے لیے کہیں پیروی اور اتباع کا لفظ استعمال نہیں کیا، نبی کے لیے کیا. اپنے لیے اطاعت کا لفظ استعمال کیا لیکن پیغمبر کے لیے اطاعت کا بھی لفظ استعمال کیا اور اتباع کا بھی. کیوں؟ کیونکہ ان دو میں فرق ہے. اطاعت آپ فقط حکم کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اتباع کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کوئی کر کے دکھائے. پیغمبر جو کر کر دکھاتے رہیں ان کے پیچھے پیچھے چلنا یہ کہلاتی ہے پیروی. اور اگر کوئی شخص اس پیروی میں کامیاب ہو جائے چاہے جس درجے تک، تو اب
یوں کہوں کہ آیت کہتی ہے کہ تمہیں اس دعوے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو. یحببکم اللہ، اب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی آپ نے دیکھا پیغمبر کی ذات کون سی ذات ہے؟ یہاں پیغمبر کی اتباع ہوئی. یا چلے میں جملہ یوں کہتا ہوں کہ یہ اس درجے کا حبیب خدا ہے کہ اگر کوئی اس کی اتباع کر لے تو جو اتباع کرتا ہے وہ بھی محبوب پروردگار بن جاتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. آیت کے اندر جو چیز سب سے زیادہ واضح دکھائی دیتی ہے وہ ایک دعوی حب ہے اور ایک اتباع پیغمبر ہے. اور جس چیز کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے وہ اتباع پیغمبر ہے کہ یعنی حب پروردگار چاہے خدا کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے خدا کے لیے ہو، اس کا جو مرکزی نقطہ ہے جو درمیان میں ہمارے لیے حد وسط ہے وہ پیغمبر کی ذات اور ان کی اتباع ہے. اب آپ یہاں تک اگر ساتھ آ گئے ہیں تو میں گریز کروں. حضور والا، آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ سارے ہی کرتے ہیں. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بغیر اس دعوے کے کیا فائدہ؟ یہ دعوے سب کر سکتے ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، اور شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو یہ بھی دعویٰ کر لیں کہ خدا ہم سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے لیے دلیل پیش کرنا، متقن دلیل، بہت مشکل ہے اور ہر ایک کے بس کا روگ نہیں. کیونکہ خدا کس سے محبت کرتا ہے خدا آ کر نہیں بتاتا، لیکن ہاں خدا جس زبان سے کلام کرتا ہے وہ زبان زبان محمد ہے. اور اگر اس زبان سے کسی کو سند حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دعوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی ہے. پیغمبر گرامی اسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے کہ کوئی شخص یا کوئی خاتون آ کر پیغمبر کو تحفے میں ایک بھنا ہوا پرندہ دیتے ہیں، اور پیغمبر اپنے دسترخوان پہ اسے رکھ کر اپنے گھر کے دروازے پر انس کو کھڑا کرتے ہیں، اور کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ اور اگر کوئی آئے تو اس کو اندر بھیج دینا. اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ائتینی بأحب خلقک الیک، اے خدا اب کسی ایسے کو بھیج جو تمام خلق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. کیوں؟ یأکلوا معی من ھذا الطیر، تاکہ وہ آئے اور میرے ساتھ اس پرندے میں سے کچھ کھائے. اب پیغمبر دعا کریں اور قبول نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا. پیغمبر یہ نام بھی لے سکتے تھے. یہ جملہ بدلوں، پیغمبر وہ نام بھی لے سکتے تھے جو اس وقت آپ کے ذہنوں میں گھوم رہا ہے، لیکن پیغمبر اگر نام لے لیتے تو بات فقط نام تک رہ جاتی. پیغمبر نے صفت بیان کی. اب جو آئے گا وہ خلق میں خدا کا سب سے زیادہ محبوب ہوگا، اور وہی آیا جو سب سے زیادہ محبوب تھا. لیکن انس باہر کھڑے تھے اور خود کہتے ہیں، مستدرک حاکم کی غالباً روایت ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ آیا میں نے واپس لوٹا دیا، کہا واپس جائیے پیغمبر ابھی مصروف ہیں. وہاں پیغمبر نے پھر دعا کی، پھر وہی شخص لوٹ کے آیا، پھر انہوں نے کہا واپس لوٹ جائیے پیغمبر ابھی مصروف ہیں. جب تیسری مرتبہ دعا فرمائی اور وہی شخص آیا جس کو آنا چاہیے تھا، تو جب آواز بلند ہوئی اور کانوں سے پیغمبر کے ٹکرائی تو کہا اے انس تمہیں کیا مسئلہ ہے، علی کو اندر بھیجتے کیوں نہیں ہو؟ جناب امیر آئے، ساتھ بیٹھ کر غذا تناول کی. اس کے بعد رسول نے انس سے پوچھا، اس جملے پہ آپ کی خاص توجہ چاہتا ہوں. انس سے پوچھا اے انس
تم نے پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ علی کو کیوں نہیں آنے دیا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا سن چکا تھا اور جانتا تھا یہ ٹائٹل جس کو ملے گا وہ کوئی کم ہستی نہ ہوگی. میں یہ چاہتا تھا کوئی میرے قوم اور قبیلے سے آئے جس کو یہ ٹائٹل ملے. تو اس جملے نے اتنا تو بتا دیا کہ جب ٹائٹل بٹ رہے ہوتے تھے لوگوں کی یہ بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے قوم اور قبیلے سے لوگ آگے آئیں، لیکن خدا قوم اور قبیلے کی بنا پر نہیں، افضلیت کی بنا پر ٹائٹل بانٹا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. یہ پیمبر ہیں، توجہ فرماتا ہوں چاہتا ہوں. پیمبر نے کیا کہا؟ خدا تو بھیج. اب ذرا رک جائیں. اگر پیمبر کسی کو کہتے کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں تو مسلمان اپنی عادت سے مجبور ہو کر کہتے ہاں بھائی تھے، ہاں داماد تھے، یا بچپن سے پالا تھا تو انسیت تھی. لیکن پیمبر نے خود سے نہیں کہا آؤ علی کھاؤ. بھئی توجہ نہیں فرما رہے حضرات. پیمبر نے سارے کا سارا مقدمہ دعا کی صورت میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی مسلمان مجھ پر تو اعتراض کرے لیکن خدا پہ کون اعتراض کرے گا کہ اس نے کسے بھیجا ہے. رک جائیں. شب آج کی ہے تو شہادت کی، لیکن یہاں پہ مجھے ایک بات کہنی ہے. یہ حدیث واضح ترین ثبوت ہے جناب امیر کا خدا اور اس کی رسول میں محبوب ترین خلق ہونے پر، جسے کتابوں میں حدیث طیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پریشان تو نہیں ہے نا حضرات؟ اسے حدیث طیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن خدا برا کرے تعصب کا. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، صحیح اسناد کے ساتھ نقل کرنے کے بعد، ناقلین نے، محدثین نے جو حرکت کی ہے وہ واقعاً سوچ سے پرے ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ درست ہے یہ حدیث ہے اور اس کی اسناد بھی متعدد ہیں، لیکن اس کو ماننے سے دل کجی اختیار کیے ہوئے ہے. چلیے میں نام لے لیتا ہوں، مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہوں گے آپ حضرات. ایک بہت مشہور و معروف شخصیت گزری ہے، مولانا اسحاق مدنی کی. آپ نے مختلف مقامات پہ شاید ان کے کچھ کلپس یا کچھ چیزیں دیکھی ہوں گی. بہرحال ہمارا تو ہمیشہ ایک ہی کہنا ہے، سب سے معذرت کے ساتھ یہ ایک پیغام دے دوں آپ حضرات کو، بالخصوص جوانوں کو، ذرا سا بھی اگر کوئی اہل بیت کی تعریف کر بیٹھے تو اس کے اوپر اپنے تن من دھن کو قربان نہ کیا کیجیے. اس نے اگر اہل بیت کی تعریف کی ہے تو نہ ہمارا بھلا کیا ہے نہ ہمارے والدین کا. وہ جس قدر حق تک پہنچا ہوگا اس نے کر دی، خدا اس کو اس کی جزا دے. لیکن جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے طریق اہل بیت سے حاصل ہوا ہے، اس وقت تک اس پہ اندھا اعتماد نہ کیجیے گا. بعد میں آپ ہی کو مشکلات ہوں گی، جیسے کہ ابھی کچھ شخصیات کی وجہ سے ہو رہی ہیں. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر. عام طور پہ جن کا میں نے نام لیا وہ بہت معتدل قسم کے شخص سمجھے اور مانے جاتے تھے، لیکن جب ہم نے ان کا یہ کلپ اور یہ ویڈیو سنی تو حیرانگی کی حد نہ تھی. وہ کہتے ہیں ساری حدیث علی کے فضائل کے باب میں قبول کر لیجئے لیکن حدیث طیر قبول نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کہیں سند ضعیف ہے، آپ کو علمی اعتراض کریں، علمی اشکال کریں. کوئی علمی اعتراض و اشکال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا کہ اگر اس کو قبول کر لیا تو جو ترتیب میں علی سے پہلے ہیں ہم انہیں کہاں لے کر جائیں گے؟
کیا معنی؟ پریشان ہیں آپ حضرات؟ ہم انہیں کہاں لے کے جائیں گے؟ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ حدیث پڑھ کر عقیدہ نہیں بنانا، عقیدہ بنا کر اپنے عقیدے کے مطابق حدیثیں ڈھونڈنی ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ جناب امیر کی ذات پر واقعاً یہ ظلم ہے کہ کوئی شخص آ کر جناب امیر پر اس امت میں کسی کو فوقیت دے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب امیر پر کسی نبی کو بجز رسول فوقیت نہیں دی جا سکتی، چاہے جائے کہ وہ حضرات کہ جو کئی سال اپنی زندگی کے کفر و شرک کی ضلالت میں گزار چکے ہوں۔ ہر مقام پر جناب امیر المؤمنین کی فضیلتوں کو کم کر کے دکھانے کا امت کو شوق ہو گیا ہے۔ آپ نے شاید سنا ہو، لسٹیں بنتی ہیں، مردوں میں سب سے پہلے وہ اسلام لائے، خواتین میں سب سے پہلے جناب خدیجہ اسلام لائیں، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے، غلاموں میں سب سے پہلے فلاں اسلام لائے۔ پریشان تو نہیں ہے نا حضرات؟ اگر اسی طرح سے ہر طبقے کی لسٹ بنانی تھی تو پھر یہ بھی کہیے کہ کنیزوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا، پھر یہ بھی کہے بچوں میں اگر علی لائے تو بچیوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا۔ لیکن وہ مد نظر نہیں ہے۔ ان لسٹوں کو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طریقے سے جناب امیر اس ساری گنتی میں سر فہرست دکھائی نہ دیں۔ رسول نے جناب امیر کو مقام مقام پر اپنی محبوب ترین شخصیت کے عنوان سے متعارف کرایا۔ لَأُعْطِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ مجھے دکھائیے کہیں پر ایسا کوئی معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو، اچھا رک جائیں، پریشان تو نہیں ہے نا حضرات؟ اگر خیبر کے دن رسول یہ کہیں کہ علم اس کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا باقی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو؟ توجہ فرمائے نا، کوئی تھا؟ نہیں، عقل نہیں مانتی کہ کوئی ایک بھی نہ ہو ایسا، علی کے سوا تھے۔ تو اگر یہاں پہ فقط آپ اس کا یہ معنی لیں گے، توجہ، کہ اللہ اور اس کا رسول علی سے اور علی اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں میں سے ایک محبت کرنے والے ہیں، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر فقط محبت کی بات نہیں ہو رہی، وگرنہ علی کے لیے کوئی خصوصیت نہیں رہتی اگر دوسرے محبت کرنے والے بھی ہوں۔ بھئی توجہ فرمائیں نا حضرات، اگر دوسرے محبت کرنے والے بھی ہوں اور علی بھی یہی صفت رکھتے ہوں، پھر علی کے لیے کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا علی کے ساتھ اور بھی محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن علی ان میں سب سے اعلیٰ درجے پر تھے، وگرنہ علی کی خصوصیت کیا تھی اس حدیث میں؟ چلیے ایک اور مقام پہ لے چلوں۔ پیغمبر نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب بھی تمہارے پاس کوئی تمہاری بیٹی کا رشتہ لے کر آئے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کس قدر دیندار ہے۔ توجہ ہے؟ یہ حدیث فقط اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے نقل کروں اور آپ کہیں سبحان اللہ، یہ ہمارے عمل کے لیے ہیں۔ خدا جن کے گھر میں بھی رشتوں کے حوالے سے مسائل ان کو حل فرمائے بحق جناب امیر۔
لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مسائل خود ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی مناسب رشتہ آتا ہے تو ہم کہتے نہیں ابھی اس سے اب بہتر اور آئے گا، پھر اس سے بہتر اور آئے گا، پھر اس سے بہتر، پھر بہتری نہیں ہوتی، پھر تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ تو اب کیا کہا رسول نے؟ جب بھی رشتہ آئے تو کیا دیکھو، دیندار ہے یا نہیں. سوال کروں آپ سے، اگر پیغمبر امت کی بیٹیوں کے لیے یہ شرط کریں کہ اگر رشتے آئیں تو جو سب سے زیادہ دیندار ہو اس کو دے دو، تو اگر خود پیغمبر کی اپنی بیٹی ہو اور اس کے لیے رشتے آئیں، بھئی توجہ نہیں کر رہے آپ حضرات. مجھے معلوم ہے آپ ساری رات کے عبادت میں مشغول رہے ہیں، لیکن یہ بھی آپ عبادت ہی فرما رہے ہیں. حضور قبلہ تشریف فرمائیں. سورہ قدر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے کیا کہا کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے بہتر ہے. یعنی آپ اس میں جو بھی اچھا عمل کریں گے وہ بھی 1000 راتوں میں کیے گئے عمل سے بہتر ہوگا. عام دنوں میں علی کا ذکر کریں وہ عام راتیں ہیں. آج کی رات میں ذکر علی کریں گے تو جیسے یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، ویسے اس میں کیا گیا ذکر علی بھی 1000 راتوں میں ذکر کیے گئے سے بہتر ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ کوئی سخن گسترانہ جملے نہیں ہیں. پیغمبر نے بارہا فرمایا ہے کہ ذکر علی عبادہ. اور بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت بھی، اور آج ہمارے ہاں بھی بعض ایسے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی. وہ لفظ عبادت دیکھتے ہیں، ساتھ میں علی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یعنی علی کی بھی عبادت ہو سکتی ہے. وہ علی کی عبادت نہیں ہے، عبادت خدا کی ہے، ذکر علی کا ہے. توجہ فرمائیں حضرات، عبادت خدا کی ہے، ذکر علی کا ہے. اور جب پیغمبر سے پوچھا کیوں کر ہوا ایسا تو کہا ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے. لہذا آپ یہ کوئی کم عبادت نہیں فرما رہے ہیں. میں واپس وہیں جا رہا ہوں. اگر عام خواتین جو امت کی بیٹیاں ہیں ان کے لیے پیغمبر یہ اصول بیان فرما دیں کہ دیندار کو دیکھو، تو جب اپنی اس بیٹی کے لیے رشتہ آئے کہ جو خاتون جنت ہو، کہ جس کا کوئی ہم پلہ و ہم مرتبہ نہ ہو، اور اس کے لیے کوئی اور رشتے آئے بھی ہوں، توجہ فرمائیں نا حضرات، اس کے لیے کچھ اور رشتے آئے بھی ہوں اور پیغمبر ان کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیں فاطمہ کے رشتے میں ہاں اور نہ کا اختیار تو مجھے ہے ہی نہیں، یہاں تو ہاں یا نہ کا اختیار پروردگار کے پاس ہے. اور جب علی رشتہ لائیں اور فوراً ہاں ہو جائے، اس کا مطلب ہے پیغمبر کی نگاہ میں بھی سب سے دیندار علی ہے، اللہ کی نظر میں بھی سب سے زیادہ دیندار علی ہیں. وگرنہ کیوں کر پیغمبر بکیوں کو جھٹلا کر جناب امیر کو یہ رشتہ دیں گے؟ یہ وہ مقامات جناب امیر ہیں کہ جن کے خلاف مجھے نہیں معلوم امت کو کیا مرض لاحق ہے. آج ہم دیکھتے ہیں واقعاً دل کوڑ رہا تھا کہ جس دن میں فقط علی کا تذکرہ ہونا چاہیے، گھما گھما کے لوگوں کی کوشش تھی کسی اور کو لے آئیں. پورے سال میں پہلی محرم کو، 22 جمادی الثانی کو اور 18 ذی الحج کو آپ کو جگہ جگہ بینر دکھائی دیں گے اور لوگ بڑے عشق و محبت کے ساتھ کہ آج ہم ریلی نکالیں گے. بھائی اگر علی کو چوتھا آپ نے خانہ پوری کے لیے نہیں رکھا ہوا تو 21 کے دن کیوں بھول جاتے ہیں؟ یعنی آپ نے علی کے نام پہ جلوس اٹھانا بس شیعوں کو تفویض کر دیا ہے؟
آپ کا علی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ حضور یہ جناب امیر کی ذات پہ ظلم ہے. ہم کسی سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کچھ کریں علی کے لیے، کیا آپ کے کچھ کرنے سے علی کا مقام بلند ہوگا، نہیں. لیکن اتنا ضرور پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل و نگاہ میں علی کا کتنا مقام ہے. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ہم تو واضح طور پہ کہتے ہیں، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم بعد رسول کسی کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ اسے علی کے برابر لا کر کہیں یہ یا علی. ہم نہیں سمجھتے کسی کو اس قابل کہ ہم جناب امیر کے ساتھ، علی کے ساتھ اگر کوئی آ سکتا ہے تو بس رسول آ سکتے ہیں. ہم کسی کو اس قابل نہیں سمجھتے. پیغمبر کی زندگی میں 2 مرتبہ رشتہ اخوت قائم ہوا. توجہ چاہوں گا، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں. مکے میں مہاجروں کے درمیان ہی ہوا، ابھی تک مہاجر نہیں ہوئے تھے، یعنی بعد میں جو مہاجر کہلائے ان کی بات کر رہا ہوں. مہاجروں کے درمیان ہوا تو وہیں سے ایک کو دوسرے کا، تیسرے کو چوتھے کا، پانچویں کو چھٹے کا بھائی بنا دیا. اس وقت بھی سب سے آخر میں جسے اپنے لیے بچا رکھا وہ علی تھے. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں مہاجر میں ہوئی تھی تو علی کو اپنا بھائی بنا لیا. لیکن اب آتے ہیں مدینے میں، اور اب یہاں پر رسول کا اصول تبدیل ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مہاجر اور ایک انصار میں سے لیا اور ایک کو دوسرے کا بھائی بناتے گئے، اور جو جس سے شرکیت رکھتا تھا اس کو اسی کا بھائی بنایا. جو 2 ایک سے تھے ان کو انہی کا بھائی بناتے چلے گئے. اب اس مقام پہ تو اصول یہ تھا ایک مہاجر ہو ایک انصار ہو، لیکن یہاں پر بھی یہ اصول بقیہ افراد کے لیے رکھا. اپنی باری آئی تو فوراً کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. مہاجرین میں مہاجرین کی بات ہوئی تب علی کو بھائی بنایا، مہاجرین و انصار کی بات ہوئی تب بھی علی کو بھائی بنایا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر کوئی میرے ساتھ جڑ سکتا ہے تو وہ بس علی ابن ابی طالب ہے. اور کوئی نہیں ہے جو پیغمبر کے ساتھ جڑے. یہاں وہ برادری نہیں ہے کہ جو رشتہ داریوں کی وجہ سے ہوتی ہے کہ کوئی کہہ کہ چچا زاد بھائی تھے. اگر چچا زاد بھائی کی وجہ سے بھائی بنانا ہوتا تو عقیل بھی تھے، جعفر طیار بھی تھے، عبداللہ ابن عباس بھی تھے، عبید اللہ ابن عباس بھی تھے، فضل ابن عباس بھی تھے. توجہ ہے کہ نہیں ہے حضرات کی؟ سب کو چھوڑ کر علی کو بھائی اس لیے نہیں بنا رہے ہیں، اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ علی اور رسول میں سنخیت پائی جاتی ہے. صفات ایک ہیں، خصوصیات ایک ہیں، اس لیے جناب امیر کو بھائی بنایا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس کو پیغمبر نے ہمیشہ اپنی ذات سے نزدیک رکھا وہ مسلمانوں کی گفتگو میں کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا. ایک بات کو اپنے ذہن میں اتار لیجئے کہ اگر کوئی شخص جناب امیر سے دور ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول سے دور ہوا ہے. یہ جو قرآن نے کہا نا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یہ فاتبعونی میں جانتے کہاں تک سلسلہ جائے گا؟ آپ پیغمبر کی اتباع ہر جگہ پہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہے. ہر جگہ پہ پیغمبر کی اتباع ہو سکتی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بہترین اسوہ حسنہ ہے. ہو سکتی ہے، پیغمبر بہترین اسوہ حسنہ ہے، ہر جگہ پہ ان کی اتباع ہو سکتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ 23 سال کی عمر مبارک جو اعلان نبوت کے بعد ہے، اس میں پیغمبر ہر موقع کے لیے ہمارے سامنے بطور اتباع یوں نہیں ہے
کہ پیمبر کے بعد بہت سے ایسے معاملات آئے ہیں کہ جن میں ہمیں پیمبر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، لیکن پیمبر ہمارا رخ علی کی طرف موڑتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کیسے؟ یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ علی نے جب جمل و صفین و نہروان میں تلوار اٹھائی تو یہ علی نے اٹھائی ہے۔ ہمیں تو واضح طور پہ دکھ رہا ہے کہ دستہ شمشیر رسول کے ہاتھ میں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پیمبر گرامی اسلام اپنے گھر سے برآمد ہوئے، اصحاب کا ایک گروہ بھی ساتھ ہے، ذرا قدم چلے تھے کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ پیمبر نے جناب امیر سے کہا، یا علی میرے جوتے کو اٹھائیے اور اس کے تسمے کو پیوند لگا دیجئے۔ جناب امیر نے بغیر وقت ضائع کیے رسول کی نالین اٹھائی اور اس کے تسمے کو پیوند لگانے لگے۔ اسی اسلام میں رسول چند قدم چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تو جب آگے بڑھے تو رسول نے کہا، کیا میں تمہیں ایک چیز کی خبر نہ دوں؟ فرمائیے۔ کہ جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر جنگ کی ہے، میرے بعد ایک شخص آئے گا جو اس کی تاویل پر جنگ کرے گا۔ وہ مارقین و قاسطین و ناقصین کے ساتھ جنگ کرے گا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ وہ ان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اب یقیناً اس گروہ میں کچھ شخصیات موجود تھیں، کوئی آگے بڑھی، کہا، یا رسول اللہ کیا وہ میں ہوں گا؟ کہا نہیں۔ پھر بڑھی ایک شخصیت، یا رسول اللہ کیا میں ہوں گا؟ کہا نہیں۔ تو کہا پھر کون ہوگا؟ کہا وہی ہوگا جو اس وقت میرے جوتے کو بیٹھ کے ٹانک رہا ہے۔ یعنی پیمبر گرامی اسلام اپنی زندگی میں کہہ کر گئے ہیں کہ علی 3 گروہوں سے جنگ کریں گے، ناقصین، قاسطین، مارقین۔ اب اگر پیمبر کہہ رہے ہیں کہ علی کی جنگ میری جنگ ہے، علی کے سامنے جو تسلیم ہو جائے وہ میرے سامنے تسلیم ہو رہا ہے، ایسی صورت میں اگر آپ کو ناقصین و قاسطین کو بچانا ہے تو پھر یہ بھی سوچ لیجئے آپ علی کی تلوار کے مقابل نہیں، رسول کی تلوار کے مقابل کھڑے ہیں۔ یہ جناب امیر کی ذات ہے، بڑی مظلوم ذات ہے جناب امیر کی۔ کبھی سوچئے گا، وقت نہیں رہ گیا، کبھی سوچئے گا کیا ضرورت پڑی کہ رسول کو یہ کہنا پڑا کہ من سبا علی فقط سبنی، جو علی کو گالیاں دے گا وہ اصل میں مجھے گالیاں دے گا۔ کیا ضرورت تھی؟ مثلا اگر امت میں کسی سے اس چیز کی توقع ہی نہیں تھی تو کیا ضرورت پڑی تھی پیمبر کو یہ کہنے کی؟ جائیے صحیح ترین کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے علی جیسی ذات پہ سب و شتم جاری رکھا۔ میں کہتا ہوں علی تو مظلوم ہیں ہی صحیح، لیکن امام حسن و حسین کتنے مظلوم ہیں۔ اگر آپ کے سامنے آ کر نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، جناب امیر کو کوئی کچھ کہے، ان کی شان میں ہتک کرے، آپ پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جبکہ آپ جناب امیر کا رتی بھر عرفان نہیں رکھتے۔ آپ کیا جانیں علی کیا ہے، میں کیا جانوں علی کیا ہے؟ اور وہ حسن و حسین کہ جو کامل معرفت مقام امیر رکھتے ہیں، ان کے سامنے جناب امیر کو گالیاں دی جاتی ہوں۔ یہ مظلومیت امیر ہے، جناب امیر ہے، یہ مظلومیت حسن و حسین ہے۔ جب علی جیسے کو یہ اپنا امیر نہیں بنا سکے تو پھر حق یہی تھا کہ خدا انہیں علی سے جدا کر دے۔ علی روتے ہوئے گئے اس دنیا سے کہ جو مقام علی کے شایان شان تھا
اس کے مطابق علی سے برتاؤ نہیں کیا گیا۔ ساری زندگی علی کہتا رہا مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو۔ دنیا عجیب و غریب سوال پوچھنے میں لگی ہے، یہ مظلومیت ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ جیسے مقتل امام حسین ہے، مقتل امام حسین کی کتابوں کے نام بتا دیجئے، میں 4-5 کتابوں کے نام بتا دوں گا، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں کہ جناب امیر کا مقتل کیا ہے، جناب امیر کی کتاب مصائب کیا ہے، میں کہوں گا نہج البلاغہ پڑھیے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ علی کی کیا مظلومیت ہے۔ یعنی علی جیسے کو آ کر کوئی یہ طعنہ دے تم جنگ سے ڈرتے ہو، تم جنگ سے ڈرتے ہو اس لیے نہیں نکلتے، کیا گزرتی ہوگی اس وقت علی کے دل پہ جب علی کو یہ کہنا پڑا ہوگا کہ جب جنگ پہ نکلتا ہوں تو بہانے بناتے ہیں کہ موسم خراب ہے، جب بیٹھ جاتا ہوں تو کہتے ہیں علی موت سے ڈر گیا۔ بس عزادارو، زحمت تمام۔ اس شب کے جس شب جناب امیر کے سر پہ ضربت لگی، میرا مولا آقا زادی کے گھر میں تھا، جناب ام کلثوم کے گھر میں تھا۔ خود کہتی ہیں چند لقموں کے ساتھ میرے مولا نے افطار کیا اور اس کے بعد مصلی عبادت پہ کھڑے ہو گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد علی صحن خانہ میں نکلتے، آسمان کی جانب دیکھتے اور کہتے ہاں یہی وہ شب ہے۔ مجھے نہیں معلوم جناب ام کلثوم نے پوچھا ہوگا یا نہیں پوچھا ہوگا کہ بابا کون سی شب ہے، لیکن اگر پوچھا ہو اور علی نے بتا دیا ہو تو پھر مجھے نہیں پتا کہ بی بی کے قلب پہ کیا گزری ہوگی۔ صبح کے وقت اذان سے پہلے ہی جناب امیر اپنے گھر سے، جناب ام کلثوم کے گھر سے نکل کے مسجد جانا چاہتے ہیں، اور حالت تو دیکھی بھی ہے نا بیٹی نے، کہہ رہی ہیں بابا آج نہ جائیے، بابا کسی اور کو بھیج دیجیے، آج نہ جائیے۔ اور علی نے بس ایک سربستہ جملہ کہا کہ بیٹی جو قضاء و قدر میں لکھ دیا گیا ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ یہ کہہ کر علی آگے بڑھے ہی تھے کہ گھر میں پلی ہوئی بطخیں آگے آ گئیں، علی کے دامن کو اپنی چونچوں میں پکڑ لیا، جیسے بے زبانی میں کہتی ہوں یا جناب امیر نہ جائیے۔ ان سے دامن چھڑایا تو زنجیر در ہاتھ سے لپٹ گئی۔ مجھے نہیں خبر کیسے علی پہنچے، لیکن جب پہنچے ہیں مسجد میں مستحب عبادت کی ہے، جب اذان کا وقت آیا گلدستہ اذان پہ جا کر خود علی نے اذان دی۔ اس دن کی اذان علی میں ایک عجیب سی تڑپ تھی، سب نے اپنے اپنے گھروں میں وہ اذان سنی، اور جیسے علی اذان میں فی الجملہ یہ کہہ رہے ہوں کہ آج جو بھی گھروں میں ہے نہ رہے، آ جاؤ علی کا آج آخری دیدار کر لو۔ عزادارو، میرا مولا اپنے مصلی پہ آیا، عبادت میں مشغول تھا، اس لعین کو کہ جو تلوار کو زہر میں بجھا کر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا، علی نے ٹھوکر مار کے اٹھایا، اٹھ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میرا مولا ابھی سجدے میں تھا، اس لعین نے قیامت ٹھائی، علی کے فرق اقدس پہ ابن ملجم کی زہر میں آلود تلوار پڑی، وہاں علی کی آواز آئی فزتو ورب الکعبہ، وہاں جبرائیل امین کی صدا آئی تہدمت واللہ ارکان الہدی، ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، وسیع مصطفیٰ قتل ہو گیا، علی مرتضیٰ قتل ہو گیا۔ عزاداروں، یہ بات زینب و ام کلثوم نے بھی اپنے گھر میں سنی۔ امام حسن آگے بڑھے، اپنے بابا کو سنبھالنا چاہتے ہیں، کہا نہیں بیٹا پہلے حق کے پروردگار ادا کرو، تم جماعت کرواؤ نماز کی۔ جناب امیر وہیں محراب مسجد کوفہ کے ساتھ بیٹھ گئے،
روایات میں ملتا ہے علی زمین سے خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر میں ڈال رہے تھے. نہیں معلوم یہ کس طرف اشارہ ہوگا، لیکن شاید میرے مولا کو کربلا میں حسین دکھائی دے رہے ہوں کہ جب میرے مولا حسین کا سر خاک کربلا پہ تھا اور کوئی اسے آغوش میں لینے والا نہیں تھا، امام حسن نے مولا کا سر اپنی آغوش میں رکھا، گریہ فرما رہے تھے. کہا نہیں بیٹا حسن روتے نہیں ہیں، تسلی دے رہے تھے. امام حسین نے رونا شروع کیا. امام حسین کی آنکھوں سے اشک ٹپکے مولا علی کے رخسار پہ گرے. آنکھوں کو کھولا، کہا بیٹا حسین سب روئیں مگر تم نہ رونا، تم نہ رونا. عباس رو رہے ہیں خاموش کراتے ہیں، محمد حنفیہ رو رہے ہیں چپ کراتے ہیں، اصحاب گریہ کر رہے ہیں تسلی دیتے ہیں. اس عالم میں تھے علی کہ علی سے کھڑا نہ ہوا جاتا تھا. ایک مرتبہ علی کو کسی سہارے سے کھڑا کر کے لٹا کر گھر تک لایا جا رہا ہے. گھر کے نزدیک پہنچے تو کیا کہا یہ جتنے میرے ساتھ اصحاب آ رہے ہیں ان سب سے کہو چلے جائیں. سب کو بھیج دیا. علی اپنے قدموں پہ آئے. کیسے پہنچے گھر تک مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا روایتوں میں ملتا ہے کہ جب علی کے گھر کا دروازہ کھلا تو سامنے بیٹیاں منتظر تھی. ایک مرتبہ بیٹیوں نے باپ کو دیکھا ریش مبارک سر کے خون سے خضاب ہو چکی ہے. بیٹیاں جا کر باپ کے کلیجے سے لپٹ گئی اور اب رونا شروع کیا. وہ علی جو بیٹوں کو تسلی دے رہا تھا نہ رو، اب بندے صبر ٹوٹ گئے. علی نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو جناب امیر رو رہے ہیں. علی کو لے جا کر بستر پہ لٹایا گیا. ابن ملجم گرفتار ہوا. ابن ملجم کو سامنے لایا گیا. دیکھا بڑا ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. علی نے کہا بیٹا حسن اس کے ہاتھ کھول دو، یہ ڈرا ہوا ہے. اس کے بعد جو شربت علی کو لا کے دیا گیا کہا نہیں بیٹا پہلے اس کو پلاؤ. اس کے بعد ایک جملہ کا، اگر اس جملے کی حدت کو محسوس کر سکیں گھر تک رونے کو کافی ہے. ابن ملجم کو مخاطب کر کے ایک جملہ کہا ابن ملجم کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ کیا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ عزادارو طبیب آیا، معائنہ کیا، زخم کو دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا علی وصیت فرما لیجئے. یہ جملہ سنا، پردے کے پیچھے زینب تھی. ایک آواز بلند ہوئی گریے کی. ساتھ جو لوگ کھڑے تھے شاید گھر والے ہی ہوں گے، ان میں سے کسی نے آگے بڑھ کر کہا ارے کوئی تو دوا ہوگی، کوئی تو معاملہ ہوگا. کہ دوا یہ ہے کہ اگر درد میں کی شدت میں کمی چاہتے ہیں تو علی کو دودھ پلایا جائے. دودھ پئیں گے تو درد کی شدت میں کمی آئے گی. عزادارو یہ بات علی کے گھر سے نکلی اور کوفے کے گلی کوچوں میں گھومنے لگی. بس چند ہی لمحے گزرے تھے کہ علی کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کوزوں میں دودھ بھر کے لائے کہ آج ہمارے حصے کا دودھ ہمارے بابا علی کو پلا دو. جب سے ہمارے والد گزرے ہیں ہمیں یتیمی کا احساس نہیں ہوا، لیکن آج اگر علی گزر گئے ہم حقیقی معنوں میں یتیم ہو جائیں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو جناب امیر، بس میں نے چھوڑ دی روایتیں، وقت بہت ہوا. جناب امیر کے آخری لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں. پہلے سب اولادوں کو بلایا اور سب کو بلا کے کہا دیکھو یہ حسن ہے جو میرے بعد تم سب کا امیر ہے، تم نے اس کا دھیان رکھنا ہے. یہ وصیتیں ہو گئیں. جب سب بچوں سے مل لیے نا تو اب آخر میں صرف اولاد فاطمہ رہ گئی. عزادارو بس اولاد فاطمہ، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم.
کلثوم، باقی سب باہر چلے گئے، علی نے باہر بھیج دیا۔ اب سب سے گفتگو کرنا شروع کی، کہا بیٹا حسین تجھے بھی ایک مرحلہ ہوگا، اے بیٹا حسن تمہارے لیے بھی آزمائش ہوگی۔ اور بیٹی کو مخاطب کر کے کہا بیٹی تمہارے لیے بھی اس کوفہ کے اندر بڑی آزمائش ہوگی۔ ایک ایک بات کا تذکرہ کیا، لیکن آخری وقت جب آیا نا تو ایک مرتبہ جناب امیر کے ماتھے پہ پسینہ نمودار ہوا۔ اس وقت جناب زینب نے رونا شروع کیا۔ یہ روتے سنا نا تو ایک جملہ کہا میری بیٹی روتی کیوں؟ یہ دیکھو رسول اللہ مجھے لینے کے لیے آ گئے ہیں، یہ جعفر طیار و حمزہ آ گئے ہیں۔ اور ایک جملہ کہا بیٹی یہ دیکھو تمہاری ماں زہرا آ گئی ہے۔ عزادارو علی نے ہچکی لی، روح کف عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسن کھڑے ہوئے، سب بھائیوں کو بہنوں کو سنبھالا، کہ دیکھو اس وقت معاملہ یہ نہیں ہے، ذرا اپنے آپ کو سنبھالو۔ بابا نے اب سنیے علی کی مظلومیت سنیے گا، بابا نے وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ تنہائی میں پڑھنا اور میرے جنازے کو بھی تنہائی سے لے جا کے دفنا دینا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بابا کو خدشہ ہے یہ جو دشمنان علی ہے نا یہ قبر سے لاش نکال کر بے حرمتی کریں گے۔ عزادارو کئی سو سال تک علی کی قبر کو مخفی رکھا۔ جناب امام حسن آئے جناب زینب کے پاس، کہا بہنا لاؤ بابا کا کفن دے دو۔ اب سن لیجئے روایت، وقت ہو گیا لیکن مجھے 2 منٹ دے دیجئے، روایت سن لیجئے، آج شب گریہ ہے۔ آپ سب کی یتیمی میں بس چند ہی لمحے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ صرف حسن و حسین کی یتیمی کی رات نہیں ہے، یہ ہم سب کی یتیمی کی رات ہے، کیونکہ رسول نے کہا تھا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں۔ آج ہم سے ہمارا شفیق باپ چند لمحوں کے بعد رخصت ہونے والا ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب سیدہ کا آخری وقت تھا نا جب، تو جناب زینب کو بلایا، کہا بیٹی تمہارے ذمے کچھ لگانا ہے۔ کہا اماں حکم کیجئے۔ کہا بیٹی جب تمہارے نانا کا آخری وقت آیا تھا تو جبرائیل امین آسمان سے بہشتی کفن و کافور لائے تھے اور اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک حصہ تو تمہارے نانا کے کام آ گیا۔ ابھی کچھ دیر کے بعد تمہارے بابا آئیں گے اور تم سے کہیں گے لاؤ اماں کا کفن دے دو، تو یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا۔ اور پھر اس کے کئی سالوں کے بعد تمہارا بھائی حسن آئے گا اور آ کر کہے گا لاؤ بابا کا کفن دے دو، تو یہ ٹکڑا اٹھا کے دے دینا۔ اور پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد تمہارا بھائی حسین آئے گا اور کہے گا لاؤ بھیا حسن کا کفن دے دو، تو یہ کفن اٹھا کر دے دینا۔ عزادارو کفن بھی ختم ہو گیا، فاطمہ بھی خاموش ہو گئی۔ زینب نے ماں کو ایسے دیکھا جیسے کہتی ہوں اماں میرا بھیا حسین۔ زہرا نے زینب کو سینے سے لگایا کہ بیٹی یہی میں نے تیرے نانا سے پوچھا تھا، تو جواب ملا تھا کفن اس کو دیتے ہیں جس کا کوئی لاشا اٹھانے والا ہو، حسین کی لاش کا کوئی وارث نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو شب قدر ہے نا، حسین کی زیارت کی مخصوصی شب بھی تو ہے، حسین کی زیارت کی مخصوصی شب بھی تو ہے۔ ارے کفن نہیں، اب ہم سے کوئی آ کے پوچھے نا، کوئی کہے تم حسین کو کیوں روتے ہو، وہ تو شہید تھے، تم کیوں کہتے ہو بے گورو کفن؟ ارے شہید کے لیے تو کفن ضروری نہیں ہوتا، اس کا لباس اس کا کفن ہوتا۔ ہم کہتے ہیں درست ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن رونا تو اسی بات کا ہے کہ جو لباس تن پر تھا وہ تک نہ چھوڑا۔ ارے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑا دیے اور زینب عالیہ اپنے نانا کو مخاطب کر کے کہتی رہے نانا رسول، آسمان کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے اور یہ آپ کا نواسا جس کے لاشے میں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں،
ہے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بس آخری جملہ سنیے، جنازہ تیار ہوا جناب امیر کا، بچے رخصت ہوئے، گھر والے رخصت ہوئے، ودا کی گھڑی آ گئی۔ وصیت کے مطابق امام حسن حسین نے پائنتی سے جنازہ اٹھایا، سرہانے سے جنازہ خود اٹھا، اور وصیت یہ تھی کہ جہاں جنازہ جا کر خود رکھ دیا جائے وہیں پہ تلاش کرنا، قبر مل جائے گی وہیں دفنا دینا۔ عزادارو حسن حسین اور ان کے ساتھ کوئی ایک اور شخص جنازہ لے کر چلے، اور اس وقت نجف میں جو مقام آپ زیارت امیر کا دیکھتے ہیں، یہاں آ کر تابوت زمین پہ رکھا گیا۔ امام حسن نے کھودا، نیچے سے تیار قبر نکلی، اس پر تختی لکھی تھی، یہ نوح نبی اللہ کی جانب سے محمد مصطفیٰ کے وصی کے لیے تحفہ ہے۔ بس آخری جملہ سنیں، میری آپ کو زحمت تمام۔ عزادارو، میں آپ کی طرف سے اپنی طرف سے خدا سے کہوں گا، پروردگارا تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، ہمیں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ کیا ماجرا ہے کہ باپ کے لیے تو قبر نوح کے زمانے سے تیار، اور جب بیٹے کی کربلا میں باری آئی تو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے۔ جناب امیر کا جنازہ دفن کر دیا گیا، مسلمانوں سے ناراض ہو کر علی بارگاہ خدا میں منتقل ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔